اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی توفیق سے آج کی یہ مقدس رات، جس رات میں آپ تشریف فرما ہیں، اس کو شب براءت کہا جاتا ہے، یعنی تمام گناہوں سے بری کرنے والی رات ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس رات کی برکت سے رب العزت گناہگار دلوں کو توبہ نصیب فرماتا ہے، اور یہ سب سے بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب نے ہمیں ایسی مقدس رات عطا فرمائی جس رات کے اندر زندگی کا ڈیٹا تیار ہوتا ہے، انسان کا اگلے سال کا پورا لاہ عمل لوح محفوظ میں اتار کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے پورا سال کیا کرنا ہے، اس نے کون سے دینی معاملات، دنیاوی معاملات کرنے ہیں اور کس طریقے سے اس نے چلنا ہے۔ میں بڑی نہایت ہی اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا نجم الحسن سیالوی صاحب نے آپ کو تقریباً سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ میں تو بطور حاضری آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ یہ وہ مقدس رات ہے جس رات میں آپ نے کچھ رب کو کمانا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں ایک خاص بات لکھتے ہیں جو میں ان لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جو لوگ ان راتوں کی تلاش میں آتے ہیں اور باقی فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ایک قول جو سنانا اپنا ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ امام مسند احمد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آقا نے فرمایا کہ امتی پر 4 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 4 چیزیں فرض ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ حج زکوٰۃ تو طاقتور بندے پر جو صاحب استطاعت یا صاحب نصاب ہو اس پر ہے، لیکن جو بندہ غریب ہے، جو متوسط ہے، فرمایا اس کے لیے نماز اور روزہ فرض رہے گا۔ اب حضرت امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند احمد میں فرماتے ہیں، اور اس بات کو سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، جو بندہ 3 فرائض کو چھوڑ دے، صرف نماز پڑھے، یعنی حج، زکوٰۃ اور روزے کو چھوڑ دے، صرف نماز پڑھے، میرے رب نے ان 4 فرضوں کو جوڑ دیا ہے۔ فرمایا جہاں نماز فرض ہے وہاں روزہ بھی اسی طرح فرض ہے، وہاں حج بھی صاحب استطاعت پر اسی طرح فرض ہے، وہاں صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ فرمایا اگر ان 4 کاموں کا مکلف ہے، 4 کاموں کو کرنے کی طاقت و صلاحیت ہے، فرمایا اگر ان میں سے 3 کرے، 1 چھوڑ دے، فرمایا 3 رب تعالیٰ رد کر دے گا۔ اگر 1 کرے، 3 کو چھوڑ دے، فرمایا 1 کو رد کر دے گا۔ فرمایا اس لیے رب العزت نے ان 4 چیزوں کو امت پہ فرض رکھا ہے، ہر حال میں مکلف ہونے کے بعد یہ فرض رہیں گی۔ اب غور کرنا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جو بندہ 1 رات عبادت کے لیے آئے اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، میرے لیے یہ کافی، میں نے صلاۃ التسبیح پڑھ لی، میرے لیے یہ کافی۔ آپ نے فرمایا اس بندے کی مثال اس طرح ہے جس طرح پریگننٹ عورت ہوتی ہے، جس طرح حاملہ عورت ہوتی ہے۔ فرمایا حاملہ عورت جو ہے جب پورا 9 مہینے بچہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 9ویں مہینے میں آ کر اگر بچہ گر جائے، صحیح جنم نہ دے سکے، 9 مہینے اس نے مشقت اٹھائی ہے، 9 مہینے اس نے محنت و تکلیف اٹھائی ہے، لیکن اس کے باوجود
اس کا بیٹا ضائع ہو گیا، اس کی بیٹی ضائع ہو گئی، اس کے 9 مہینے کا عمل تباہ ہو گیا، اس نے اپنے عمل کو جو اس نے کیا تھا، تکلیف اٹھائی تھی، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اسی مثال کو سامنے رکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جو بندہ مومن صرف ایک رات کے لیے نمازی بن جائے اور باقی فرائض کو چھوڑ دے، فرمایا اس کی مثال اسی حاملہ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے بچہ رکھتی ہے لیکن بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا بندے مومن کو چاہیے جس طرح ہر حال میں اس پر فرائض ضروری ہے، ان کو ہر حال میں ادا کرنا بھی اسی طرح ضروری رہے گا۔ اس لیے میرے پیارے جو بندے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ موسم کے ساتھ تبدیل ہو کے مساجد میں داخل ہوتے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں اور حدیث پاک کی روح سے کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں صرف موسمی نمازی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ میری کوئی لفظی نہیں، یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ آپ نے فرمایا موسمی نمازی جو صرف ایک رات کے لیے آئے اور سمجھے کہ میں اللہ کے دربار میں توبہ کر لوں گا، سابقہ میرے معاف ہو جائیں گے، یاد رکھنا نوافل اس وقت قبول ہوں گے جب تیرے نامہ اعمال میں فرائض کی لسٹ صحیح ہے، واجبات اس وقت قبول ہوں گے جب تیرے نامہ اعمال میں فرائض کی ساری ذمہ داری پیچھے سے پوری آ رہی ہے، کاؤنٹنگ اس کی صحیح ہے۔ اب اس بات پہ غور کرنا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ آئندہ وہ اپنے فرائض کی بھی پابندی کرے، آج سے وہ ایسی توبہ کرے کہ اے مالک الملک جو پچھلے فرائض بھی رہ گئے وہ بھی ادا کروں گا، مجھے آج کی رات سابقہ گناہوں سے بخشش اور معافی دے دے۔ اب تو معافی مل سکتی ہے لیکن ارادہ یہ کرے۔ سیدی اعلیٰ نے فرمایا نوافل کو چھوڑ دے، نوافل اس کے کوئی قبول نہیں ہوں گے اگر اس کے ذمے پہ فرائض باقی ہیں، اگر اس کی فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں، جب تک انہیں ادا نہیں کرے گا نوافل کی حیثیت اللہ کے دربار میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہ بات بھاری ضرور ہے لیکن ضروری بھی ضرور ہے۔ اس لیے میرے پیارے یاد رکھنا، ہمیشہ اللہ کے دربار میں وہ عبادت قبول ہوتی ہے جسے بندہ پورا سال کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نمازی جس کے بارے میں حضور سیدی علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں نمازی پکا ہے، سارا سال نماز پڑھتا ہے، فرمایا اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک رات میں صرف 2 نفل فرائض واجبات اور سنن کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے صرف 2 نفل، فرمایا جب دنیا سے اٹھے گا اس پر موت واقع ہوگی، ان 2 نوافل کے صدقے رب اسے نیکوں کی لسٹ میں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرائض پورے ہوں، واجبات پورے ہوں، پھر اس کے بعد آگے ذمہ داری چلتی ہے۔ آج کی رات دروازہ کھلا ہے توبہ کا، اور توبہ کا دروازہ کیوں کھولا گیا کہ سابقہ جو گناہ ہوئے ان کی سچی توبہ کرے، سابقہ جو فرائض رہ گئے ان کے اوپر پورا ارادہ کرے کہ مالک جو رہ گئے ہیں ان کو ادا کروں گا، آئندہ کا خیال رکھوں گا۔ تو یہ ہے اس رات کا سبق۔ اس رات کے اندر جو سیدی اعلیٰ حضرت نے سبق ہمیں دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ اس رات رحمت کا دروازہ کھلا ہے، صرف کام یہ ہے کہ سچی توبہ کرنی ہے۔ کام کیا ہے؟ سچی توبہ کرنی ہے۔ ساری راتی رحمت رب دی کرے بلندی آواز بخشش منگنے والی کارن تے
دروازہ سبحان اللہ محبت نال بولو سبحان اللہ. غور فرما کہ رات و رات ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم اور فرمانے ایک رات میں سویا ہوا ہوں، او میری بیٹی جو میری شراب کی بوتلاں توڑ دیں گی آئی، وہ اچانک دنیا تو چلی گئی. آپ فرمانے میں رات کے عالم کے اندر سویا ہوا ہوں، خواب کے اندر وہ بیٹی میری سامنے آئی. اس نے آ کے عرض کی تھی قرآن پڑھ کے اگر محبت ہوگی تو میں بھی قرآن پڑھ دیں گا. ساڑھا ساؤنڈ سے کام نہیں کرے گا، پھر کم از کم تھوڑا ساؤنڈ سے کم کرے گا. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. فرمایا بابا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کے خوف کی طرف جھک جائے، اللہ کی خشیت کی طرف تیرا دل جھک جائے. بابا ابھی وہ وقت نہیں آیا. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں جو ہی میری بیٹی نے یہ آیت کریمہ پڑھی میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. جو ہی میں نے آنکھ کھولی میں نے گھر والوں سے پوچھا آج کون سی رات ہے؟ کہا گیا یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، توبہ کی رات ہے. ابراہیم ادہم فرماتے ہیں وہی میری رات تھی توبہ والی جس کے صدقے رب نے مجھ پر کرم فرما دیا. بیٹی کے ذریعے بے پیغام آ گیا. بابا تیرا دل جھک جانا چاہیے. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں جو ہی میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی مجھ پر خوف طاری ہو گیا. خوف بھی بڑی کمال کی چیز ہے، جس کے اندر پیدا ہو جائے سمجھو کہ اس کے اعمال کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. تنہائی میں لوگوں کے سامنے حضرت غوث الاعظم فرماتے ہیں ظاہر باطن کا نمونہ ہوتا ہے. فرمایا جو ظاہر ہوتا ہے وہی باطن میں ہوتا ہے. اگر بندہ ظاہری طور پہ برا ہے سمجھو اندر کا بھی برا ہے. اگر ظاہری طور پہ رب نے اسے نیکی کی طرف مائل کیا ہے تو غوث الاعظم فرماتے ہیں سمجھ لو کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ضرور پایا جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو. ایک حدیث سنا کے میں اجازت چاہوں گا. میرے محبوب آقا سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، مجھے کوئی نصیحت کیجئے. سرکار نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء. میرے محبوب آقا نے فرمایا اے پیارے ابو ذر غفاری اپنی ذات پر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لے. یہ جو مقدس رات ہے اس رات میں نوافل سے زیادہ تلاوت قرآن کا بھی ثواب ہے. ہر بندہ کم از کم جیسے پہلے کسی نشست میں نے یہ عرض کی تھی کہ میرے محبوب آقا نے فرمایا جو بندہ مومن ہو صحیح العقیدہ فرمایا جب رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرما لیتا ہے میرے محبوب آقا نے فرمایا جو ہی چارپائی پہ جاتا ہے اس سے پہلے فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ اس نے اللہ کے دربار میں سورہ یاسین پڑھی ہے یہ بخشا ہوا روح موجود ہے. سورہ یاسین کی برکت یہ ہے جو رات کے عالم میں پڑھتا ہے. اب اور کرنا میرے نبی نے سب سے بڑی وصیت و نصیحت جو صحابی کو فرمائی جو امت کو پیغام کنوے کیا وہ یہی کیا اے ابو ذر غفاری اپنی ذات پر قرآن کی تلاوت لازم کر. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہر روز صبح میں بھی درس قرآن دیتا ہوں. میرے سامنے ہوتے ہیں سارے نمازی
پتہ نہیں گھر میں پڑھے تو بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن مسجد میں پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے اوپر قرآن کی تلاوت لازم کرو۔ لازم کا مطلب علماء نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ہر بندہ مومن ہر روز اس پر 50 آیات پڑھنی واجب ہے۔ قرآن کی 50 آیات پڑھنی واجب ہے۔ اگر 50 آیات نہیں پڑھے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ یہ بندہ قرآن کا قاری نہیں، قرآن سے محبت رکھنے والا نہیں۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا ابو ذر غفاری تجھ پر قرآن کی تلاوت لازم۔ زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری وصیت بڑھائیے، میری نصیحت کو اور برکت میں ڈالیے اور زیادہ کیجیے۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ۔ آپ نے فرمایا اے پیارے ابو ذر غفاری اپنی ذات پر اللہ کا خوف لازم کر۔ یہ جو پچھلی حدیث تھی فرمایا قرآن کی تلاوت لازم کر۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا جب تو قرآن پڑھے گا یہ قرآن زمین میں تیرے لیے نور ہدایت ہوگا، آسمانوں میں تیرے لیے ثواب کا ذخیرہ بن جائے گا۔ اور فرمایا جب قرآن پڑھتا چلا جائے گا تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ حضرت محمد یوسف چشتی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کا عمل میں نے پڑھا حیران ہوا۔ میں نے کہا ہم لوگ بھی ایک رات کے نمازی بن جاتے ہیں اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑا کوئی تیر مارا ہے۔ حضرت محمد یوسف چشتی ان کا یہ عمل میں نے پڑھا کہ 15 سال ان کا یہ عمل رہا کہ 2 رکعت نماز میں ہر رات 2 قرآن پاک کے ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو جاتا؟ 2 ختم 2 رکعتوں میں ایک ہی رات میں؟ تو علماء کا اور اولیاء کا رب نے یہ شان بنائی ہے، فرمایا عبادت کو بڑھا دیا جاتا ہے، وقت کو بڑھا دیا جاتا ہے، عبادت کو جو ہے اس انداز میں جتنی کرتا چلا جائے وقت وہی ہوتا ہے، لیکن اس کی عبادت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ فرمایا اس برکت کی وجہ سے رب کائنات اسے توفیق عنایت فرماتا ہے۔ فرمایا جتنا چاہے پڑھتا چلا جائے وقت وہی لگے گا، پڑھ زیادہ لے گا۔ اب غور کرنا، یہ تو حضرت یوسف چشتی کی بات تھی کہ وہ ہر رات پڑھتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی جیسا شخص مسجد نبی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیتے، ساری رات ایک قرآن کا ختم کرتے۔ آپ فرماتے نفس کو، اپنی ذات کو، اے ثابت بنانی اگر آج کی رات تو نے اللہ کے دربار میں ایک قرآن ختم کر لیا تو تو اپنے آپ کو کہلا سکتا ہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری وصیت کو بڑھائیے۔ سرکار نے فرمایا اپنی ذات پر تقوی کو لازم کر، اپنی ذات پر خوف کو لازم کر۔ ہمارے اندر کوئی خوف نہیں ہے، بہت کم خوف ہے۔ اگر ہمیں کوئی بندہ سخت بات کر جائے نا ہم کہتے ہوئے آرام کر، میں نے جان دے میں صبح 10 بجے قرآن کے اندر کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ میرے رب نے فرمایا زمین دے چاکڑ کے نہ چل، فرمایا نہ زمین نو تو پھاڑ سکدے، نہ بڑے بڑے پہاڑاں نو تو چیر سکدے۔ فرمایا تیری حیثیت کیا ہے؟ خالق الانسان من نطفہ، تو ایک پانی دی بوند کو پیدا کیتا گیا۔ اکڑ کیا ہے؟ جھک جا اللہ دے دربار دے اندر، ایسا جھک کہ اللہ دے دربار دے اندر تو قبول ہو جائے۔ اور آج دی رات و رات ہے میرے پیارے، جس رات دے اندر عمل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں جو بندہ مومن عشاء دی نماز اللہ دے حضور ادا کرتا ہے، ادھی رات دی عبادت دا ثواب اس دے نام اعمال لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو صبح دی وقت صبح دی نماز ادا کرتا ہے، فرمایا پوری رات دی عبادت کا ثواب اس دے نام اعمال لکھا جا چکا ہوتا ہے۔
عبادت کرتے ہیں لیکن صبح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ساری رات کی عبادت ضائع چلی جاتی۔ اس واسطے میرے پیارے اس چیز کی طرف غور کیتا جائے، فرائض کی پابندی ضروری ہے، اور اج دی رات اور مقدس رات ہے کہ فرائض کی پابندی کی طرف توجہ دیتی جائے۔ نوجوان نسل خصوصاً اپنی ذات کی طرف توجہ دے، اپنے ٹچ موبائل کے اندر بھی کم از کم قرآن پاک کے رکھے، سورہ یاسین کے رکھے، سورہ رحمان رکھے، سورہ مزمل رکھے، کم از کم انہوں نے پڑھے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن ساڑھے پڑھن واسطے ہی نازل کیتا۔ اللہ رب العزت میری حاضری، آپ دوست احباب کی حاضری کی محبت قبول و منظور فرمائے۔